ناکام اور نامراد ہوا ہے، اور عمران خان صاحب ایک شیر دل قائد، شاہین صفت قائد، جرأت مند قائد کے طور پر پاکستان کی سیاست کے اندر ہر آنے والے دن میں اپنا مزید لوہا منواتے چلے جا رہے ہیں، جس کا آخری جو مینیفیسٹیشن تھی اور جو آخری اظہار تھا وہ 17 جولائی کے الیکشن میں کلین سویپ پنجاب کے اندر ضمنی الیکشنز کے اندر ہوا، اور پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی ویژن کو لے کے کامیاب اور کامران ہوئی۔ اب وہ پوری آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن ہر قسم کا حربہ استعمال کرنے کے بعد، توشہ خانہ کیس ہو، فرح خان صاحبہ کا جناب کیس ہو، مسجد نبوی کا کیس ہو، سیالکوٹ کے اندر مذہبی منافرت پھیلانے کا کیس ہو، القادر یونیورسٹی کا کیس ہو، جو بھی وہ سیاست کی چائے کی پیالی میں طوفان اٹھا سکتے تھے، اون چودھری ہو، علیم خان ہو، کیا کیا انہوں نے جناب حربہ استعمال نہیں کیا، لیکن ہر حربہ جب ناکام نامراد ہوا، منہ کے بل گرے، اوندے منہ گرے، اب انہیں اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ مستقبل میں 2/3 میجارٹی کے ساتھ عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنتا ہوا دیکھتے ہوئے ان کی راتوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں، سب کی۔ اب انہوں نے فارن فنڈنگ کیس کا ایک جو پچھلے 7-8 سال سے الیکشن کمیشن کے اندر چل رہا تھا، جو بنیادی طور پہ ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے، اور ہم کہتے بھی رہے کہ یہ ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے، اور پھر جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا اس میں ہمارے اس بیانیے کی جیت بھی ہوئی۔ اب وہ اس میں سے اپنے مطلب کا ویسٹرن انٹرسٹ نکال کر اپنی ناجائز خواہشات کو تسکین پہنچانا چاہتے ہیں، اندرونی بیرونی طاقتوں کی سرپرستی میں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا مقابلہ عوام میں نہیں کیا جا سکتا، ان کو سمجھ آ چکی ہے کہ عمران خان کا مقابلہ جمہوری طریقے سے نہیں ہو سکتا۔ وہ اس چیز کو جان چکے ہیں کہ عمران خان کا مقابلہ پارلیمانی جمہوریت کے اندر ووٹوں کے ذریعے سے، عوام کے ذریعے سے، عوام کی محبت کے ذریعے سے، عوام کی رائے کے ذریعے سے، عوام کی چاہت کے ذریعے سے نہیں کر سکتے۔ وہ یہ سارے اکٹھے مل کر بھی 14-15 پارٹیاں یہ مل کر بھی ذلیل و خوار ہیں عمران خان کے مقابلے میں، پی ٹی آئی کے مقابلے میں۔ انہوں نے پروگرام اب یہ بنایا کہ اس ممنوعہ فنڈنگ کیس میں سے کچھ ایسا سلسلہ کیا جائے کہ عمران خان صاحب کو پاکستان کی سیاست سے مائنس کیا جائے، جو تحریک عدم اعتماد لانے سے پہلے بھی انہوں نے کوشش کی تھی، جس کی کل اسد عمر صاحب جو پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے گواہی دے دی، لیکن جب ان کا مطلب حل نہ ہوا تو پھر بیرونی طاقتوں کے اشاروں پہ رجیم چینج سازش ہوئی اور جناب تحریک عدم اعتماد آئی۔ اب یہ سمجھتے ہیں کہ ممنوعہ فنڈنگ کیس کے جس کے حوالے سے ہر چیز ایکسپوز ہو چکی ہے، جس عارف نقوی کا یہ نام لیتے ہیں فنڈنگ کا، 2012 کے اندر فنڈنگ ہوئی، 2012 کے اندر کرکٹ فیسٹیول ہوا، اور اس کے اوپر فراڈ کا کیس 2018 کے اندر ہوا۔ 2012 تک پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے حوالے سے پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ 2002 جناب اس کا عمل درآمد تھا اور اس کی امپلیمنٹیشن تھی، لیکن 2018 میں الیکشن ایکٹ 2017 کے مطابق پاکستان کی سیاسی جماعتیں اور سیاسی معاملات چل رہے تھے۔ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ 2002 کے تحت صرف غیر کسی ملک سے اور کسی ریاست سے جو ہے وہ فنڈنگ اگر ہوتی تھی تو اس کو ممنوعہ اور فارن فنڈنگ کہا جاتا تھا۔ کسی کمپنی سے یا کسی پرائیویٹ ادارے سے جو ہے وہ فنڈنگ اس وقت کے ایکٹ کے مطابق نہیں تھی۔ اس کے باوجود 2002 کے اندر 2012 کے اندر کرکٹ فیسٹیول کے ذریعے سے آنے والے فنڈ کے حوالے سے جو طوفان بدتمیزی مچایا گیا وہ بھی سب کچھ کلیئر ہو گیا۔ جن پاکستانی نژاد شہریوں کے حوالے سے طوفان اٹھایا گیا اور اپنے فیصلے کے اندر نام دیے گئے، ان میں سے اکثریت نے میڈیا کے اندر آ کر، پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا کے اندر آ کر، سوشل میڈیا کے اندر آ کر اوپنلی بیان دے دیا کہ ہماری کمپنی، ہم ایز اے فرد پاکستانی ہیں اور پاکستان سے ہمارا تعلق ہے۔ پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ فارن فنڈنگ آج پوری پاکستانی قوم کی اطلاع کے لیے عرض ہے
70s 60s 80s میں فارن فنڈنگ ہوتی تھی. جے یو آئی فضل الرحمان, جے یو پی اور باقی کچھ مذہبی جماعتیں تھیں جو سالانہ لیبیا کے معمر قذافی کے پاس جایا کرتی تھی اور عراق کے صدام حسین کے پاس جایا کرتی تھی, اور وہاں سے سالانہ لاکھوں کروڑوں درہم اور دینار اور ڈالر لے کے آیا کرتی تھی, جس کا پروف جو ہے وہ یہاں پر جے یو آئی کا مولانا شرانی خان صاحب بھی دیں گے, حافظ حسین احمد صاحب کو بھی اگر آپ آن بورڈ لیں گے تو وہ بھی بتا دیں گے کہ 70s اور 80s کے اندر کیا گل چھڑے اور کیا گل یہ کھلایا کرتے تھے. فارن فنڈنگ وہ ہوا کرتی ہے. فارن فنڈنگ اسامہ بن لادن سے بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ڈاکٹر ودود قریشی صاحب کا انٹرویو جو میں نے پچھلے دنوں آج سے 7-8 دن پہلے وہ نایاب ویڈیو اپلوڈ کی تھی, وہ فارن فنڈنگ ہوتی ہے کہ آپ $10 بلین لے کے 10 کروڑ لے کے تحریک عدم اعتماد 89 کے اندر بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف کرتے ہیں. اور اس طرح کی فارن فنڈنگ کی بہت سی ایگزامپلز ہیں. ان کا جو کیس تھا اس میں الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ نے ہدایت کی تھی, 2017-18 کے اندر فیصلہ موجود ہے, الیکشن کمیشن کو ہدایت کی تھی کہ تینوں پارٹیوں کا فارن فنڈنگ کیس اکٹھا فیصلہ سنایا جائے گا, لیکن انہوں نے اس کی وائلیشن کی اور الیکشن کمیشن صرف پی ٹی آئی کا فیصلہ سنانے میں جلدی تھی, لیکن اتنا ہیپ ہیزٹ ہاچ پاچ طریقے سے فیصلہ سنایا کہ پھر ذلیل و خوار ہونا پڑا, اور پھر کمپنیز اور افراد فرنٹ فٹ پہ آئے اور انہوں نے بتایا کہ جناب یہ تو سارا جھوٹ ہے, ہم تو پاکستانی ہیں. اب اگر اس فارن فنڈنگ اوبلیگ ممنوعہ فنڈنگ کیس کے حوالے سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو نااہل قرار دے دے گا, بڑا ڈرامہ مچایا گیا جی, سرٹیفکیٹ جمع کرایا گیا کہ جو پیسے آئے ہیں وہ ٹھیک ہے, اور یہ جوڑا گیا اس کو اس ایفیڈیوٹس کے ساتھ جو بیگم صفدر روان جھوٹے ایفیڈیوٹ سپریم کورٹ میں جمع کراتی رہی پاناما کیس کے اندر. کہا گیا جناب 62-63 کی وائلیشن ہو رہی ہے, دیانت اور صداقت کی اور صادق اور امین نہیں رہے. میری آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے اس آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن کی, یہ آپ کی دلی خواہش ہو سکتی ہے کہ جس طرح بیگم صفدر روان, کیپٹن صفدر روان اور جس طرح سلطان مفرور الدین ذلیل و خوار ہوئے اور سپریم کورٹ سے بددیانت اور سسیلین مافیا اور گاڈ فادر مافیا قرار پائے, یہ آپ کی خواہش ہو سکتی ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی اس صف میں کھڑا کیا جائے, لیکن جناب والا حلف نامے میں اور سرٹیفکیٹ میں فرق ہوتا ہے, جو پچھلے کئی دنوں سے ساری قوم کو سمجھا چکی ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ. حلف نامہ وہ ہے جو سلطان مجبور الدین نے سلطان مفرور الدین کے لیے لکھا تھا لاہور ہائی کورٹ میں بیٹھ کے 50 روپے کے اسٹامپ پہ کہ جناب میں حلف دیتا ہوں سلطان مجبور الدین شہباز شریف کہ میرا بھائی سلطان مفرور الدین اس کو باہر جانے دیا جائے, اور جناب اگر آپ 7 ارب روپے کا ایفیڈیوٹ مانگ رہے ہیں اور شورٹی مانگ رہے ہیں تو آپ 7 ارب کی شورٹی مت مانگیں, میں 50 روپے کے اسٹامپ پہ آپ کو بتاتا ہوں اور دعویٰ کرتا ہوں اور حلف دیتا ہوں کہ یہ اپنا علاج کرا کے واپس آئیں گے. یہ جو سلطان مجبور الدین اور سلطان مفرور الدین کا آپس کا جو میل ملاپ کے ساتھ 50 روپے کا حلف نامہ تھا, اس کو حلف نامہ کہتے ہیں. اس کے تحت شہباز شریف تا حیات اور واہ حیات نااہل ہوتا ہے. الیکشن کمیشن صاحب, چیف الیکشن کمیشنر صاحب, سرٹیفکیٹ جو ہے وہ حلف نامہ نہیں ہوتا. تو اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ اندرونی اور بیرونی طاقتوں کے اشارے پہ عمران خان صاحب کو پاکستان کی سیاست سے آؤٹ کر دیں گے تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں, وہ اندھوں کی بہشت میں رہتے ہیں. ان کو جناب زمین پہ آ جانا چاہیے. پاکستان کی 22 کروڑ عوام اپنے ہیرو, اپنے قائد, اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے, اور انشاءاللہ جب تک پاکستان کو حقیقی آزادی نہیں مل جاتی, وہ آزادی کے جس کے تحت پاکستان کی سرزمین نہ تو ڈرون اٹیکس کے لیے استعمال ہو, نہ پاکستان کی زمین اور پاکستان کے اڈے وہ بیرونی طاقتوں کو دیے جائیں کہ وہ اپنے ملک کے اندر اور اپنے ہمسایہ مسلمان ممالک کے اندر ڈرون اٹیکس کر کے خون بہائیں, اور پھر اس کے نتیجے کے اندر لا لیسنس کریٹ ہو. کوئی طالبان, کوئی آئی ایس,
کوئی داعش ان کو بہانہ دیا جائے کہ وہ پاکستان کے اندر داخل ہو کے پاکستان کی غریب عوام، پاکستان کی افواج، پاکستان کی پولیس فورسز، پاکستان کے مساجد، مندر اور گرجے، وہاں پر وہ خودکش حملے کروائیں اور وجہ یہ بیان کریں کہ جناب وہاں پر ظلم ہو رہا ہے پاکستان سے، جو پچھلے 20-25 سال سے یہاں پہ انٹرنیشنل لیول کی ڈرٹی سیاست ہوتی رہی ہے۔ تو جناب اس حقیقی آزادی تک جو عمران خان صاحب کا ویژن ہے، انشاءاللہ پوری پاکستانی قوم ساتھ ہوگی، اور کوئی مائی کا لال پاکستان کی سیاست سے عمران خان کو آؤٹ نہیں کر سکتا۔ یہ بالکل کیٹاگوریکلی، یہ میں پی ٹی آئی کا سپوکس پرسن یا عمران خان صاحب کا میڈیا ایڈوائزر کی حیثیت سے نہیں، میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے یہ میں اعلان کر رہا ہوں۔ پاکستان کی عوام دھڑل تختہ کر کے رکھ دے گی ان تمام لوگوں کا کہ جو اگر یہ سوچ و بچار کر بھی رہے ہیں۔ یہ 60-70s کے اندر کسی کو یاد اگر نہ ہو، جماعت اسلامی پہ پابندی لگی، سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ پہ پابندی لگی، ANP کے اوپر پابندی لگی، اس دور کے اندر بھی وہ پابندیاں جو ہے وہ قائم اور دائم نہیں رہ سکیں۔ یہ تو سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے۔ یہاں پر اگر کوئی اپنی خواہش اپنے سینوں پہ لے کے پھر رہے نا کہ PTI پہ کوئی پابندی لگ جائے گی یا عمران خان صاحب کے اوپر، تو وہ کان کھول کے سن لے۔ 60s اور 70s کے اندر جو ہے وہ عوامی پارٹیوں کے اوپر جو ہے اس قسم کے ہتھ کنڈے اور ٹیکٹکس کامیاب نہیں ہو سکے۔ یہ تو 21ویں صدی اور 2022 ہے، اور اس وقت پاکستان کی عوام عمران خان صاحب کے سر صدقے جاگ چکی ہے، ان کو شعور آ چکا ہے۔ تو اس وجہ سے اگر کوئی یہ سوچ بھی رہا ہے تو وہ اپنے ذہن سے یہ چیز نکال دے۔ دوسرا اور آخری سب سے امپورٹنٹ ایشو، چودھری پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب، 10 دن کی پرفارمنس، صرف 10 دن کی۔ پہلی ان کی پرفارمنس جو ان کی لائف پہ ہمیشہ کے لیے ٹیگ ہے، دین کی سربلندی، ناموس رسالت کے لیے اور ختم نبوت کے لیے ان کی قربانیاں اور ان کی جد و جہد۔ پاکستان کا کوئی سیاستدان، ایک عمران خان صاحب نے ایک وزیر اعظم کی حیثیت سے جناب یہ رول پلے کیا انٹرنیشنل، ریجنل اور نیشنل لیول پہ، دوسرا چودھری پرویز الہی صاحب کے کارنامے ہیں پچھلے 30-35 سال سے۔ تازہ ترین آتے ہی پہلا ڈیسیژن، اور یہ ڈیسیژن ہماری PTI کی جو پچھلی حکومت تھی آج سے 4 مہینے پہلے، اس کی آخری کیبنٹ میٹنگ کے اندر جس میں بیٹھا ہوا تھا، ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا قرارداد کی صورت میں کیبنٹ میں کہ پنجاب کے اندر آئندہ نکاح ہوتے ہوئے لڑکا اور لڑکی، دلہا اور دلہن دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی گواہی دیں گے اور سائن کریں گے۔ چودھری پرویز الہی صاحب نے ختم نبوت کا پہرے دار ہونے کا سچا اور سچا ثبوت دیتے ہوئے، ناموس رسالت کا ایک سچا اور سچا سپاہی ہونے کے ناطے سے، اور دین کی سربلندی کا جو پچھلے 40 سال سے ان کا تسلسل ہے اس کو جاری رکھتے ہوئے آتے ہی اس بات کا آرڈر کیا ہے کہ کوئی نکاح فارم پرانا والا استعمال نہیں ہوگا۔ نیا نکاح فارم جس کے اندر یہ حلف نامہ لکھا ہوگا لڑکے اور لڑکی کا اور دلہا اور دلہن کا، جو اس کی وائلیشن کرے گا اس نکاح رجسٹرار کو 1 مہینہ قید اور اس کو جناب جرمانے کی سزا ہوگی۔ پہلا کارنامہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کے پہرے دار چودھری پرویز الہی صاحب کا، 10 دن کا۔ دوسرا 1122 جو 2002 اور 2007 کی اسمبلی میں ایک ایسا پروجیکٹ تھا کہ جو پوری دنیا کے اندر جانا گیا، مانا گیا، پہچانا گیا اور گردانا گیا، اور تا قیامت پاکستان کی عوام چودھری پرویز الہی صاحب کو یاد رکھتی ہے 1122۔ اور 10 سال جو بیچ میں اس نون لیگ کا آیا، اس آل شریف کا، چاہتے ہوئے بھی، جس طرح انہوں نے باقی سارے پروجیکٹ بند کر دیے تھے چودھری پرویز الہی صاحب کے دور کے، وہ چاہتے ہوئے بھی 1122 نہیں بند کر سکے، کیونکہ عام پبلک اور شہری اتنے مستفید ہوتے تھے اس سے کہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ ہم نے بند کیا تو اس کا جو ریپرکشنز، اس کے جو سائیڈ اور آفٹر ایفیکٹس نیگیٹو آئیں گے، ہم اس کو سنبھال نہیں سکیں گے۔ وہی 1122 چودھری پرویز الہی صاحب کی کریشن، ان کی سوچ، انہوں نے آتے ہی طے کیا کہ اس کا دائرہ کار وسیع کیا جائے گا، اور 86 نئی تحصیلوں میں پنجاب کے اندر اس 1122 کی سروسز کو انشاءاللہ پھیلایا جائے گا۔ پھر اسی 1122 کی ایک سبسیڈری موٹر بائک ریسکیو، اس کو بھی 27 اضلاع کے اندر جناب پھیلانے کا فیصلہ کیا۔
پھر چودھری پرویز لائی صاحب کی دین کے لیے اور دینی اقدار کے لیے جو سروسز ہیں، اور یہ میرے لیڈر اور قائد عمران خان صاحب کا بھی یہی سوچ تھی اور یہی ویژن تھا، اور اس کے مطابق کے پی کے اور پنجاب کے اندر چیزیں چل رہی تھیں، اور کے پی کے میں اندر ابھی بھی ہیں، اور یہ عمران خان صاحب نے شروع کی تھی پرائم منسٹر کی حیثیت سے، لیکن بیچ میں اس کو نکال دیا گیا 4.5 مہینوں میں۔ قرآن پاک ناظرہ بما ترجمہ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے اندر 100 نمبروں کا لازمی مضمون شامل کر دیا جائے گا، اور کیا گیا ہے۔ یہ پہلے 10 دن کا فیصلہ چودھری پرویز لائی صاحب کا۔ پھر اس کے بعد اس وقت پورے پنجاب کے اندر، سندھ کے اندر، بلوچستان کے اندر سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں، آپ کے سامنے ہیں۔ چودھری پرویز لائی صاحب نے ہنگامی قسم کا جنوبی پنجاب کے اضلاع کے دورے کیے، راجن پور، مظفر گڑھ، میاں والی، ڈیرہ غازی خان۔ وہاں جا کے انہوں نے موقع پہ سارے انتظامات دیکھے، پنجاب حکومت کے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کے۔ فیصلہ کیا ہے کہ جو لوگ اموات ہوئیں، جو لوگ اس سیلاب میں شہید ہوئے، 8 لاکھ روپیہ ان کے لواحقین کو، جو گھر تباہ ہوئے 6 لاکھ روپیہ انہیں، جو جزوی گھر تباہ ہوئے 4 لاکھ روپیہ انہیں، پھر جتنے گھر، مویشی اور فصلیں جو تباہ ہوئی ہیں ان کا سروے فوری طور پہ اس وقت ہو رہا ہے، انشاءاللہ فوراً کمپلیٹ کر کے ان کی کمپنسیشن انشاءاللہ فوری طور پہ وہاں پر جو متاثرین ہیں ان کی جائے گی۔ 10 دنوں کے اندر سب سے امپورٹنٹ جو چودھری پرویز لائی صاحب کے اقدامات، ہیلتھ انشورنس کارڈ جو عمران خان صاحب کا ویژن تھا اور ہے، اس نکمی، نااہل، اللیگل، غیر قانونی، غیر آئینی اور ناجائز حکومت جو یہاں پہ 4 مہینے اس ککڑی مافیا کے سرغنہ حمزہ شہباز کی صورت میں رہی۔ میں تو ایک بار ٹویٹ کیا تھا کہ جو اس کے کپڑے پہننے کی جو کلر سکیم ہے نا، وہ بتا رہی تھی کہ یہ وزارت اعلیٰ ساون نہیں کٹے گی۔ وہی ہوا، ساون بیچارہ نہیں گزار سکا۔ ایک اچھا سا ڈیزائنر بھی وہ آپ رکھ لے جو اس کو کم از کم اچھی ایڈوائز دے کہ ویسٹ کوٹ کس کلر کی پہننی ہے اور سوٹ کس کلر کا پہننا ہے۔ تو اس ککڑی مافیا کے سرغنہ حمزہ شہباز نے پی ٹی آئی کے بغض میں، یہ انتہائی چھوٹا ذہن ہے ان کا۔ 2008 میں بھی اقتدار میں آئے تو راول پنڈی کے ٹی بی سینٹر سے لے کے، وزیر آباد کے کارڈیالوجی سینٹر سے لے کے، ملتان کے کارڈیالوجی سینٹر سے لے کے، پنجاب اسمبلی کی بلڈنگ سے لے کے 20 پروجیکٹ تھے جن کے اوپر ارباں روپے لگ چکے تھے، کوئی 60%، کوئی 70%، کوئی 80% کمپلیٹ ہو چکا تھا۔ لیکن چودھری پرویز لائی صاحب کے بغض میں اس شہباز شریف نے اور اس حمزہ شہباز نے اور اس نواز شریف نے وہ پروجیکٹس کمپلیٹ نہیں کیے، اور پھر بعد میں اس سے 10 گنا 20 گنا مہنگے ہو کے جو ہے وہ کمپلیٹ ہوئے۔ یہی پنجاب اسمبلی کی بلڈنگ تھی جو 2005 کے اندر چودھری پرویز لائی صاحب نے شروع کی تھی، تقریباً 72 کروڑ روپے کی لاگت سے یہ کمپلیٹ ہو جانی تھی۔ 10 سال انہوں نے اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہونے دیا، پھر جا کے یہ 2.25 ارب روپے میں کمپلیٹ ہوئی۔ یہ چھوٹا ذہن ہے ان کا۔ اسی چھوٹے ذہن کی وجہ سے ہیلتھ انشورنس کارڈ انہوں نے تقریباً معاملات رول بیک کر دیے تھے۔ چودھری پرویز لائی صاحب نے عمران خان صاحب کے ویژن کو بڑھاتے ہوئے طے کیا ہے کہ انشاءاللہ پہلے سے بھی اچھے طریقے سے انشاءاللہ ہیلتھ انشورنس کارڈ جو ہے وہ عوام کے لیے اس کا دائرہ کار وسیع کیا جائے گا۔ وزیر آباد کا کارڈیالوجی سینٹر اس کو اپ گریڈ کر دیا گیا، 100 بستروں سے 200 بستروں تک پہلے مرلے میں، اور دوسرے مرلے میں 300 بستروں تک اس کو لے جایا جا رہا ہے۔ اور پھر سب سے امپورٹنٹ چیز، چودھری پرویز لائی صاحب کا پہلا 10 دن کے اندر کی پرفارمنس کہ پنجاب کے تمام ہسپتال ان کی ایمرجنسی کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے۔ ایمرجنسی